بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہوں گے کئی جن کو سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا ہوگا، لیکن جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید کہ وہ سن کر آپ کی روح لرز جائے، آنکھوں سے آنسو بسنے لگیں، آپ کا دل ایسا ظلم سن کر تڑپ اٹھے۔ یہ واقعہ مجھے میرے انڈین دوست راجیش نے سنایا تھا، جو ایک اخباری نمائندہ تھا اور صحافت کے پیشے سے منسلک تھا۔ ویسے تو صحافت ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ہم جی دار لوگ بھی خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، عورت کو ہوس کا نشانہ بنانا دور جہالت سے چلا آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوتے بھی ہمارا معاشرہ اس جہالت سے پاک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی عورتوں کی زندگی ہمیشہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو۔ عورت کسی آفس میں کسی کی پرسنل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہو، یا پھر نرس یا ایئر ہوسٹل ہو، یا کسی کی فیکٹری میں ملازمہ ہو، وہاں کے مالکان اور وہاں موجود اسٹاف عورتوں کو ہراساں کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن یہ صرف ان عورتوں کے ساتھ ہی نہیں ہے جو کہ باہر نکل کر نوکری کرتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی خواتین کو بھی دیور جیٹھ کی غلط نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات عورتوں تک ہی محدود نہیں رہی۔ گھٹیا اور ہوس شدہ مردوں کی گندگی اور غلیظ نظروں سے کم عمری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ پاکستان میں اس کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک ایسا ہی دل خراش واقعہ سنانے والا ہوں جو کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں پیش آیا ہے۔ ایسا ظلم، ایسی زیادتی شاید جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ویسے تو زیادہ تر ایسے واقعات گاؤں اور دیہاتوں میں زیادہ پیش آتے ہیں، لیکن میں جہاں کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ دلی شہر کے رہنے والی پوجا نامی 12 سالہ بچی کا ہے، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چھٹی جماعت کی طالب علم تھی، پڑھائی میں بہت ذہین تھی، تمام اساتذہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ گھر میں وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ لیکن جب اس کے ساتھ ظلم ہوا تو میرے صحافی دوست راجیش نے اس کی والدہ سے اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا۔ چلیے یہ واقعہ آپ کو اس کی والدہ کی زبانی ہی سناتے ہیں۔ میری پوجا ایک باتونی قسم کی بچی تھی، چونکہ بہت ذہین تھی، اسی لیے اپنے اسکول کے کورس کے علاوہ بھی مختلف معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی تھی۔ لیکن پچھلے چند ماہ سے وہ کچھ چپ سی رہنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اسکول سے آتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی کہ وہ اسکول سے آتی ہے تو تھکی ہوئی ہوگی، لیکن میرے دل میں اندیشہ اس وقت اٹھنے لگے جب میری بچی کے چہرے کی رنگت پپلی سے نامنے لگی۔ اب پوجا میرے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ہنستی بولتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ سے اس کے چہرے پر ایک خوف سا دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈرنے لگی ہو، خوف کھانے لگی ہو۔ جب میں اس سے وجہ پوچھتی تو وہ بھی گھبرا جاتی، ہچکچاہٹ کا شکار ہونے لگتی، کہنے لگتی کچھ بھی تو نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے سونا ہے۔ پہل تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ بہت زیادہ پڑھتی ہے، اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے دن بہ دن صحت گرتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ گھر آئی تو رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے تھے، چہرہ بدحوس تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا پوجا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے اس طرح سے سسکیاں لیتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بے تاب سا ہونے لگا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کچھ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر
وہ کمرے میں چلی۔ گناہ ہے، میں نے اسے درد کی دوا دی اور سلا دیا۔ صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی، اسے بہت تیز چڑھ رہا تھا بخار۔ رات کو سوئے ہوئے وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، پھر کمرے کے چاروں طرف یوں دیکھتی جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ میں اسے جب اپنے ساتھ لگا لیتی تو وہ رونے لگتی حد میں، اور میرا پتی اپنی بچی کی وجہ سے بے پریشان تھے۔ ڈاکٹر کی دوائی بھی اسے کھلائی لیکن فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ کمرے میں ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو وہ ڈر جاتی۔ میں وجہ پوچھتی تو بدحواس ہونے لگتی، نفی میں سر ہلانے لگتی۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اسکول جانے کے لیے کہا۔ ہر طرح سے کانپ کسی گناہ یہ تھی، کہنے لگی مجھے اسکول ہی نہیں جانا، مجھے نہیں پڑھنا۔ نہ جانے وہ کیوں ایسا کر رہی تھی، حالانکہ اس نے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ پڑھائی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن تو میں اس کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر مجھے لگا شاید کسی استاد نے اس کو ڈانٹ دیا ہے یا چھٹی موٹی سزا دی ہوگی، اسی لیے ڈر گئی ہے۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا لیکن وہ منع ہی کرتی رہی، اسے پڑھانا ہی نہیں ہے۔ مجھے اب اسکول بات سن کر غصہ آنے لگا۔ میں اسے اگلے روز پوجا کو اس کے اسکول زبردستی لے گئی۔ اس کے ٹیچر کے پاس جا کر کہا، پوجا اسکول آنے سے منع کر رہی تھی، کہیں آپ نے میری پوجا کو ڈانٹا تو نہیں ہے یا آپ نے اسے مارا ہے؟ لیکن سر نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگے نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر پوجا سے پوچھنے لگے، کیا میں نے تمہیں کچھ ڈانٹا ہے؟ پوجا اپنے استاد کو دیکھ کر ڈر گئی، ڈر کے میرے پیچھے چھپنے لگی، کہنے لگی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا۔ سر نے کہا، آج کل آپ کی بیٹی پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہی، سارے ٹیسٹ غلط دے رہی ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پوجا تو دن رات ایک کر دیتی تھی، لیکن اس کے ٹیسٹ میں کبھی بھی آدھا نمبر بھی کم نہیں آتا تھا۔ میں پوجا کو اسکول میں چھوڑ آئی، لیکن واپسی کا پورا راستہ میں سوچتی رہی کہ پوجا کے خوف کی وجہ ہے کیا۔ یہ خیال آنے لگا، اسکول سے گھر تک کے راستے میں شاید درخت بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہ ڈر گئی ہے، گندی ہے۔ میں اس بات کا ذکر اپنے پتی سے کیا۔ ہم اسے اپنے قریبی مندر پر لے گئے، پنڈت کو پوجا کے بارے میں بتایا، لیکن بات نے مجھے حیرت میں ڈالا۔ وہ یہ تھی کہ پوجا پنڈت کو دیکھ کر بھی خوف کھا رہی تھی، ڈری سہمی میرے پیچھے چھپنے لگی۔ اس وقت اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ پنڈت نے جب اسے اپنے پاس آشیرواد کے لیے قریب بلایا تو ڈر کے مارے رونے لگی، کہنے لگی مجھے اس سے دور رکھو۔ آج کل وہ ہر مرد سے ایسے ہی خوف کھا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے باپ کے پاس بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ پنڈت کی طرف انگلی کر کے کہنے لگی، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ پنڈت اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کہنے لگا، شاید اس پر بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ پڑھ کر جلتے کوئلے پر تیل ڈالا اور اس کا دھواں پوجا کو دینے لگا، کہنے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پوجا کے رویے میں ذرا بھی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اسکول جانے سے منع ہی کرتی رہتی تھی، لیکن میں اسے ڈانٹ ڈبک کر زبردست بھیج دیتی تھی۔ دن پر دن میری پوجا کی صحت گر رہی تھی، لیکن ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب چند ماہ بعد ہی میری بیٹی کا پیٹ بھرنے لگا۔ پوجا کو الٹیاں آنے لگی، اس کی صحت اور بھی گرنے لگی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں دل تو حد درجہ پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو خبر مجھے سنائی، مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ میری 12 سالہ بچی حاملہ ہو چکی تھی، 3 ماہ گزر چکے تھے۔ مجھے تو لگا میرے کان سمجھ کے قابل ہی نہیں رہے، یہ کیا سن رہی تھی۔ میری بچی کے ساتھ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں نہ جانے کیسے پوجا کو اپنے ہمراہ لیے گھر پہنچی تھی، بھی تحاشا میں پڑ چکی تھی۔ میں اپنے آنسو ہر ضبط کھونے لگی تھی، جیسے پہلے گھبراتی تھی ویسے ہی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ گھر آ کر میں اس کے کمرے میں لے گئی
تو پہلے تو میں یہی نہیں سمجھ پائی اس 12 سالہ بچی سے ایسا سوال بھی کیسے کروں۔ میرے گلے میں تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے، تمہیں چھوا ہے۔ میری ہر بات پر وہ ویسے ہی گھبرانے لگی، کہنے لگی مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ضبط اب میرے بے تحاشا گر میں پڑ چکی تھی۔ میں اپنے آنسو پر ضبط کھونے لگی تھی۔ جیسے پہلے گھبراتی تھی ویسے ہی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ گھر آ کر میں اس کے کمرے میں لے گئی۔ پہلے تو میں یہی نہیں سمجھا پائی اس 12 سالہ بچی سے ایسا سوال بھی کیسے کروں۔ میرے گلے میں تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے، تمہیں چھوا ہے۔ میری ہر بات پر وہ ویسے ہی گھبرانے لگی، کہنے لگی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ضبط اب میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا دو، کس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگی وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ میرا گلا دبا دے گا۔ وہ بھی خوف کے مارے رونے لگی، کانپنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہے، کون تمہیں مار دے گا؟ کہنے لگی میرے سر، میرے سر۔ میں نے اسے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس کے سر کا بیٹا، اس کا ہم جماعت ہے لیکن عمر میں اس سے 2 سال بڑا۔ پوجا اپنی کلاس میں اول آتی تھی اور یہی بات وہی اسی کلاس میں موجود راج پر ناگوار سے گزری تھی، کیونکہ پوجا ہمیشہ نمبر پر آتی تھی، اوروں کا نمبر 2۔ استاد ہمیشہ تحفہ دو چاہے کہیں تعریف کرتے تھے، اسی لیے وہ حد کا شکر گزار ہو چکا تھا۔ اور اس کے سر کو راج کے والد تھے، وہ بھی پوجا سے نار کھانے لگتے تھے۔ ایک بار وہ راج نامی لڑکا نہیں، میں بیٹنگ کر رہا تھا اور سر سے پوری چیٹنگ کروا رہے تھے، لیکن سر نے سختی سے سب بچوں سے کہا پرنسپل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ پوجا کو یہ لگا کہ اگر وہ چپ رہی تو وہ محنت کرنے کے باوجود اس لڑکے سے کم نمبر لے گی۔ اسی لیے جب پرنسپل کلاس میں آئے، پوجا نے بتا دیا راج چیٹنگ کر رہا ہے اور سر بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس بات پر پرنسپل نے راج کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور سر کو بھی خوب ڈانٹا۔ راج کو اسکول سے ہی نکال دیا گیا۔ سر نے پرنسپل سے معافی مانگ لی، اسی لیے ان کی نوکری بچ گئی، لیکن انہیں یہ بھی کہا، شکایت لگائی ہر سو پوجا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہ پوجا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک ماہ انہیں پوجا کو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے بعد ایک چھٹی سے پہلے انہیں کلاس کی ساری کاپیاں پوجا کو اسٹاف روم میں لانے کے لیے کہا۔ وہ ساری کاپیاں لے کر جب اسٹاف روم میں گئی تو اس نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگے میں ابھی کاپیاں چیک کر کے دیتا ہوں، تم واپس لے جانا۔ وہ بھی سر کے پاس بیٹھ گئے، لیکن سر نے اس کے ساتھ نازیبا سی حرکتیں شروع کر دی اور اسے ہراساں بھی کرنے لگے، اس کے ساتھ بیہودہ قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میری بچی گھبرانے لگتی تو وہ اس کی کیفیت سے حفظ اٹھاتا، وہ رونے لگتی تو کہا کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ شخص میری بچی کے نازک وجود سے اپنے ہاتھوں کی حوث پوری کرتا رہا۔ میری بیٹی پریشان ہو گئی، ہر وقت ڈپریشن میں رہنے لگی، اور ایک بار اس کمینے نے میری بیٹی کو کلاس روم میں بند کر دیا اور میری بچی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا تاکہ اس کی کوئی آواز نہ نکل سکے۔ چھٹی کے بعد خود بھی اس کلاس میں چلا گیا اور میری معصوم بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ پھر کہنے لگا اب میرے بدلے کی آگ بجھی ہے، اگر تم نے کسی سے بھی کچھ کہا تو میں بھی پھر تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ میری بچی نے بہت بڑی اذیت سہی تھی، ڈر بھی بہت زیادہ گئی تھی، اسی لیے اسے بخار ہو گیا تھا۔ جب میں دوبارہ اسکول چھوڑ کر آئی تو سر نے اسے اور بھی دھمکانا شروع کر دیا اور ایک بار اسے دوبارہ کلاس میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے بیٹے کو کلاس روم میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے بھی میری بچی کی عزت کو پامال کیا تھا۔ ذرا سی بات کا جو بدلہ ان باپ بیٹے نے میری بچی کے ساتھ لیا تھا، میں سن کر خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے پتی سے یہ بات کی، میرا پتی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس سر کے خلاف FIR کٹوائی
وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں چلے گئے۔ ہمارے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بچی نے پہلے کی جن سے زیادتی اس کم عمری میں تھی، اسی لیے چھٹے ماہ ہی وہ درد سے تڑپنے لگی۔ ہم اسے ہاسٹل لے گئے لیکن وہی مر چکی تھی۔ یہ دوسری قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی کو ذرا سی بات کے لیے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ حیوانیت برتی گئی۔ ان باپ بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن وہ بھی ان کے اس جرم کے سامنے کم تھی۔ میرے آنسو اب خشک نہیں ہوتے تھے، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ میری پوجا کا قصور کیا تھا، صرف اتنا کہ اس نے چیٹنگ کی شکایت لگائی تھی۔ کب تک ہماری بچیاں ہونے کے ناظر اس قسم کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں گی اور درندہ صفتوں لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہیں گے؟ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ ہمارے ہاں حق کے لیے آواز اٹھانے والی عورت ہو، لڑکی ہو یا بچی، نہ جانے کب تک اس ظلم کا شکار ہوتی رہے گی۔ کاش کہ حکومت ایسے مردوں کو سرعام چراغ پھانسی دے، ان کی لاش کئی روز تک پھندے سے لٹکی رہے تاکہ ایسے ہوس شدہ مردان سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔